صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. پنکھے چلا دو، اجازت پھر بند کر دو. پنکھا بند کر دو تو سارے چلاؤ، پنکھے ڈیٹا چلاؤ پیچھے سے. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ سارے حضرات یقیناً یہ آیت مبارکہ سن کے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج شاید معراج کا سفر بیان کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ اس کا تذکرہ بھی آج کے بیان میں آئے گا، لیکن آج ہمارے بیان کا مقصود ملک فلسطین، شام کا علاقہ اور بالخصوص بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بیدار فرمائے کہ ہمیں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ بیت المقدس کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور ہم کتنے غافل اور کتنی سستی دکھا رہے ہیں. آج کے میرے بیان کا جو عنوان ہے، 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات، شام کا جو علاقہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ شام کے حالات بڑے خراب ہیں، شام میں یہ ہو رہا ہے. کہیں ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ شام ایسے ہی ایک علاقہ ہے جس طرح پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. نہیں، شام کی اہمیت، شام کے علاقہ، اس پورے خطے کی اہمیت اور عظمت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. اور پھر فلسطین کا علاقہ، فلسطین کا ملک، اس کی اہمیت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت. اور اس سے آگے بڑھے، فلسطین میں جو قدس شہر ہے، اس قدس شہر میں جو ہمارا خطہ بیت المقدس کا ہے، اس بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے، قبۃ الصخرہ بھی ہے. قبۃ الصخرہ وہ گنبد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ چہرہ مبارک کر کے نمازیں ادا کی ہیں. وہ ہمارا قبلہ اول ہے. وہ گنبد جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مدینہ منورہ میں میرے آقا جب تشریف لائے تو آپ نے 16-17 ماہ اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی. آج یہود اسی گنبد کو گرانا چاہتے ہیں، ایٹم بم برسا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں کہ اسے گرا کے ہم اپنا ہیکل سلیمانی تیار کر کے اپنی عبادت گاہ بنائے، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں. یہ ایک مختصر سا میں نے پس منظر بتایا ہے، ابھی اس پہ عرض کروں گا. معزز سامعین، 3 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک، ملک شام کی فضیلت. دوسرے نمبر پہ بیت المقدس کی اہمیت. اور تیسرے نمبر پہ کہ آج کے اس دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا ہم نے کرنا ہے. کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے.
سب سے پہلی بات ملک شام کی اہمیت اور فضیلت۔ قرآن مجید کے اوراق، قرآن مجید کی آیات سے ملک شام کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہے۔ سب سے پہلی مثال کہ ملک شام کا تذکرہ رب کے قرآن میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے اندر اسی ملک شام کا تذکرہ ہے، ملک شام کا علاقہ ہے۔ اور دعا کیا کریں اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ملک شام کی زیارت کروا دے۔ بیت المقدس کی فضیلت میں جب سناؤں گا تو ایک حدیث ابھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی کے پاس رسی کے برابر زمین ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ یار میں اسی زمین کو بیچ کے کم از کم شام کا علاقہ تو دیکھ لوں، وہ کتنا مبارک علاقہ ہے، اور کوئی جائیداد نہیں ہوگی، ایک رسی کے برابر زمین ہوگی، آدمی کہے گا میں اس کو بھی بیچتا ہوں، میں جا کے شام کا ملک دیکھ کے آؤں جہاں اللہ کے نبیوں نے آ کے ڈیرے لگائے تھے۔ اللہ ہمیں وہ علاقہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے ہمارے ابو جی الحمدللہ اس علاقے کو دیکھ کے آئے ہیں، کم از کم اس حدیث پہ ان کا عمل ہو چکا ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ نے ان کی قوم کو برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے کنکریوں کی بارش کی، جو اوپر والے لوگ تھے نیچے والوں کو اوپر کر کے ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں اور ایک اور جگہ پہ جا کے ڈیرا لگا لیں۔ قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو فرمایا اپنا بستر اٹھائیں، اپنے اہل و عیال کو اٹھائیں اور چلے جائیں اس زمین اور اس علاقے میں جس میں ہم نے برکت ہی برکت ڈالی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس علاقے سے مراد وہی شام کا علاقہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہی شام کا علاقہ جو آج پکار کے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں کس طرح غافل اور سوئے پڑے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کسی اور علاقے کی طرف نہیں، اسی ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے چلیں، یہ ایک مثال نہیں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ فہد یہ پچھلے پنکھے چلا دو سارے۔ ایک اور مثال سنیے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس ملک شام کی اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اپنی قوم سے جھگڑا ہوا، اللہ کی توحید کی وجہ سے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بھی اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور کیا فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یہ بستی جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، یہ علاقہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک اور مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے ہمارے لیے اس میں بہتری لکھ دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جس بستی میں داخل ہوئے وہ یہی شام کا علاقہ ہے۔ وہ یہی کیا ہے؟ شام کا علاقہ۔ توجہ کریں، شام کا ملک، شام کے جو علاقے ہیں ان کی اہمیت قرآن سے ثابت۔ 2 مثالیں دے دی، ایک اور مثال سنیے جہاں سے شام کے علاقے کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ، اللہ نے حضرت سلیمان کو بڑے معجزے عطا فرمائے
اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، اللہ نے حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑانے کے لیے انہیں ہمت عطا فرما دی۔ یہ سارے معجزے دیے۔ قرآن ایک اور معجزے کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا ہے، وہ جس طرف چاہتے ہوا اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ، حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ معجزے کے طور پہ معجزہ دیا ہے، ہوا ان کے تابع کر دی، اللہ کے حکم اور آرڈر کی وجہ سے ہوا اسی طرف چلتی جس طرف حضرت سلیمان اسے اشارہ کرتے تھے۔ اب توجہ، اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہوا کس طرف چلتی تھی، یہی شام کا علاقہ تھا۔ اللہ نے شام کے علاقے کی طرف حضرت سلیمان کی ہوا کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے شام کے علاقے کی فضیلت ہے یا نہیں؟ حضرت لوط کی باری آئی تو شام کا علاقے میں تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاں لے کے جانا تھا وہ بھی شام کا علاقہ تھا۔ حضرت سلیمان کی ہوا بھی شام کے علاقے کی طرف توجہ کر رہی ہے اور اس طرف رخ اپنا بنا رہی ہے۔ معلوم ہوا شام کا علاقہ کتنا مبارک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک اور مثال دے دوں کہ شام کے ملک کی فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسا سفر کروانا ہے، ایسا سفر کروائیں گے دنیا کے سائنسدان عقل مند حیران رہ جائیں گے کہ یہ سفر کیسے ہو گیا، ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سفر کروانا ہے، دنیا والوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اور میرے پیارے پیغمبر سفر کی ابتدا تو مکہ سے ہوگی، لیکن آسمانوں پہ جانے کی ابتدا ہم ملک شام سے کروائیں گے۔ سبحان اللہ، معراج کا سفر بھی کہاں سے ہوا؟ ملک شام سے۔ یہ فضیلت ہے تو تبھی فرمایا۔ اب سنیے، یہ تو شام کی فضیلت ہو گئی۔ دوسری بات میں نے کیا بتانی ہے آج کے درس میں، آج کے اس بیان میں، کہ بیت المقدس کی فضیلت کیا ہے، بیت المقدس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ ذرا سنیے گا، قرآن سے ہی اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے بیت المقدس سے آپ کو اٹھا کے، بیت اللہ سے اٹھا کے بیت المقدس پہنچا کے ہم نے آپ کو آسمان کی وہ بلندیاں دکھانی ہے جہاں فرشتے بھی حیران رہ جائیں گے۔ اب وہ مسجد اقصیٰ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے ایک ہی لفظ میں بات بند فرما دی، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ، اس میں کتنی برکت وہ تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ فرماتی ہیں وہ مسجد اتنی مبارک کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ارد گرد ہم نے اتنی برکت رکھ دی ہے کہ ارد کا علاقہ بھی کوئی برداشت آدمی نہیں کر سکتا۔ اس مسجد میں کتنی برکت یہ تو اللہ جانتے ہیں، اس مسجد کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی مبارک بنا دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اتنی برکت ہے تو اس کے اندر کتنی برکت ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کا آج کیا حشر ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی زمین، اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ، کعبہ شریف۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا عرصے کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔
پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا۔ اب توجہ کیجئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے بیت المقدس میں جا کے تم نماز پڑھنا، اس میں نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب سنیے، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ شریف کو تعمیر کس نے کیا؟ سارے بولو، اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے سب کو، کس نے تعمیر کیا؟ سب سے پہلے کس نے کیا؟ اونچی آواز سے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر جب اس کے آثار مٹ گئے، ختم ہو گئے، پھر نئی تعمیر آ کے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو کس نے تعمیر کیا؟ توجہ کرنا، یہودی آج کیوں بیت المقدس پہ بمباری کر رہے ہیں؟ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ آخر کوئی تو دلیل ان کے پاس ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان نے تیار کیا ہے، ہم نے اسی لیے یہاں ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ حضرت سلیمان کی طرف نسبت کرتے ہیں، حضرت سلیمان نے بنایا ہے، حضرت داؤد نے بنایا ہے، تو ہم نے یہاں حضرت سلیمان کی جگہ، یہ ہمارے وڈیرے تھے، ہم نے اپنی اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ توجہ کرنا، ساری حدیث کی روایات سامنے رکھی جائیں، پتہ چلتا ہے بیت اللہ کو حضرت آدم نے بنایا۔ صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ دونوں جگہوں پہ حضرت آدم نے محنت فرمائی ہے، تو یہودیوں تمہارا دعویٰ تو پاش ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان نے تعمیر کیا ہے۔ یہ کس نے تعمیر کیا ہے؟ حضرت آدم نے۔ جب حضرت آدم نے تعمیر کیا، تم کیسے اس جگہ پہ قبضہ کر سکتے ہو؟ ہاں، حضرت سلیمان نے تعمیر کی ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن گواہ ہے، حدیث میں آتا ہے وہ تعمیر نئی نہیں تھی، وہ دوبارہ تعمیر جو تھی سلیمان علیہ السلام نے کی۔ پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ یہ مدرسے کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی؟ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے۔ بعد میں تعمیریں ہو رہی ہیں، تو کیا ہم قاضی صاحب کو بھول جائیں گے؟ ان کی نسبت بھول جائیں گے؟ وہ بعد کی تعمیریں کوئی 1000 دفعہ کے کرتا رہے، پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے؟ پہلی اینٹ جس طرح بیت اللہ کی حضرت آدم نے رکھی ہے، مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر کس نے کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب سنیے گا، توجہ فرمائیں، بیت المقدس مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اب اگر تمہاری بات مان بھی لیں، یہ باتیں ذرا توجہ کریں، ذہن میں رکھیں، ہم لچھے دار تقریریں تو بڑی سنتے ہیں، معلوماتی چیزیں ہمارے اندر کم ہوتی ہیں۔ حضرت آدم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، بات ہو گئی۔ اگر یہودیوں کی بات مان بھی لی جائے کہ چلو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم وہ جگہ لو، تمہارا دعویٰ ہے، تم پھر بھی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو لینے کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں آئے ہیں، حضرت سلیمان آئے ہیں، حضرت داؤد آئے ہیں، حضرت یوشع آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں، وہ سارا علاقہ ہی انبیاء کا ہے، بڑے بڑے نبی وہاں گزرے ہیں۔ یاد رکھو، انبیاء کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کے وارث اور اس جگہ کے حقدار انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے ورثاء اگر صحیح معنوں میں ہیں تو وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی ہیں اور نہ یہودی ہیں۔ کہو بے شک۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ایک تو ہے نا علماء، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن علماء سے بھی آگے بڑھیں تو انبیاء کے اصل میں ورثاء کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ کیونکہ ہر نبی نے آ کے دعوت دی ہے، لوگوں حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ ہر نبی نے کہا ہے اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تم تو کسی نبی کی بات نہیں مانتے۔ ہر نبی کا دعویٰ ہے اللہ بیٹوں سے پاک، بیوی سے پاک، عیبوں سے پاک۔ یہ حقیقی طور پہ اگر عقیدہ کوئی ماننے والا ہے تو کون ہے؟ مسلمان ہے۔ چنانچہ بیت اللہ بھی ہمارا، مدینہ منورہ بھی ہمارا، اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی ہمارا ہے۔ کہو بے شک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ دوسری بات ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ آگے چلیں۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں نے بتا دی۔ میرے آقا نے خود فرمایا جب بھی موقع ملے تو وہاں جا کے کیا پڑھنا؟ نماز پڑھنا۔ ایک اور حدیث سنیں، مسجد اقصیٰ کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک آدمی کے پاس رسی کے برابر صرف زمین ہوگی۔ رسی کتنی بڑی ہوتی ہے؟
چھوٹی سی تو ہوتی ہے، 2 انگلیوں کو ملاؤ تو اس کی مقدار شاید اس سے بھی چھوٹی رسی ہو جائے۔ کسی آدمی کے پاس صرف اتنی بھی زمین ہوگی نا، وہ بندہ کہے گا میں اس کو بھی بیچوں، اس کے پیسوں سے جا کے مسجد اقصیٰ کی زیارت کر کے آؤں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے۔ آگے چلیں، مسجد اقصیٰ کی فضیلت ابو داؤد شریف کی روایت سنانے لگا ہوں، اور یہ مدینہ منورہ میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا 3 مساجد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی مسجد کی زیارت کرنے کی غرض سے سفر نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، کسی مسجد کی زیارت کے لیے خاص طور پہ سفر کر کے جانا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ صرف ایک آدمی اسلام آباد جائے میں فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے کسی کام سے جا رہے ہیں تو 1000 دفعہ دیکھیں، صرف کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جی ابو ظبی جا رہا ہوں شیخ زید مسجد دیکھنے کے لیے، بڑی پیاری سنا مسجد بنائی ہے، نہیں، یہ سفر نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ کسی مسجد کے لیے سفر کر کے دیکھنے کے لیے جانا یہ صحیح نہیں۔ کسی کام کی بھی ساتھ نیت کریں اور پھر جا سکتے ہیں، خاص طور پہ مسجد کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ بحث بعد میں کریں گے۔ آگے چلیں، میرے آقا فرماتے ہیں صرف پوری زمین پہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی زیارت کے لیے آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے، اور کوئی مقصد نہ بھی ہو، صرف انہی 3 مساجد کی زیارت کے لیے تم جا سکتے ہو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا المسجد الحرام، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کی زیارت کے لیے تم جا سکتے ہو، یہ پہلی مسجد ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَمَسْجِدِي هَذَا، میری مسجد، میری یہ مسجد جو مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی ہے، اس کی زیارت کے لیے خاص طور پہ کوئی بندہ سفر کر کے آئے تو ہر قدم پہ اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسری مسجد۔ تیسری مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی طرف تمہیں سفر کر کے بھی جانا پڑے، اس کی زیارت کے لیے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کتنا مقام ہے پوری دنیا میں، یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں سفر کر کے جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصیٰ۔ یہ فضیلت ہے مسجد اقصیٰ کی، اللہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ ایک اور فضیلت سناؤں، یہی وہ مسجد ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب خاتم الانبیاء بنایا، کیا بنایا؟ خاتم الانبیاء۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کہو بے شک۔ میرے آقا خاتم الانبیاء تو ہیں، لیکن میرے آقا امام الانبیاء کب بنے؟ کہتے ہیں نا امام الانبیاء۔ کوئی پوچھ سکتا ہے عیسائی یہودی کہ بتاؤ امام الانبیاء تم کیوں کہتے ہو؟ تو میرے بھائی امام الانبیاء اللہ آپ کو مکہ میں بھی بنا سکتے تھے، مدینہ میں بھی بنا سکتے تھے، اللہ نے سارے نبیوں کا اجتماع کروایا مسجد اقصیٰ میں، اور اسی مسجد اقصیٰ میں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا تھا، کہو سبحان اللہ۔ سنا دوں ذرا وہ منظر کتنا پیارا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو معراج پہ پہلے مجھے مسجد حرام پہ سے مسجد اقصیٰ پہ لے جایا گیا، وہاں جا کے جبرائیل امین نے ایک سوراخ کے اندر انگلی ڈالی، وہ ایک سوراخ بند ہو چکا تھا، سارے نبی اپنی سواریاں وہاں باندھا کرتے تھے، میری سواری کو بھی وہیں باندھا گیا۔ مسجد میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر گزری، بڑے پیارے پیارے چہرے مجھے نظر آنے لگ گئے، کہو سبحان اللہ۔ بڑے پیارے پیارے چہرے نظر آئے، پہلی صف، دوسری، تیسری، 7 صفیں بھر گئیں۔ میں نے جبریل سے کہا یہ کون آ رہے ہیں اتنی خوبصورت شکلوں والے؟ میرے آقا علیہ السلام عالم الغیب نہیں، وگرنہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں آج وہ سارے نبی آپ کی زیارت کے لیے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، اذان ہوئی، سب ہم صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصور تو کرو، پہلی صف میں آدم، ابراہیم،
حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں، سارے نبیوں کا ہی مجمع ہے اور کسی کا مجمع نہیں، یا فرشتوں کے سردار بیٹھا ہوا ہے یا سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کوئی امتی اس مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا۔ نماز کا وقت آیا، جبریل نے انگلی پکڑی، نبی علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا فَأَمَّمَتْهُمْ، میں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی، اللہ نے مجھے اس دن امام الانبیاء بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس مسجد میں کا واقعہ پیش آیا تھا؟ مسجد اقصیٰ میں، جو آج ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہاں گئے مسلمان، کہاں گئے دم بھرنے والے، کہاں گئے وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، میری آواز کو کوئی سن نہیں رہا۔ مسجد اقصیٰ ہمارا حق ہے اس لیے کہ وہاں ہمارے پیغمبر امام الانبیاء بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلے، مسجد اقصیٰ کی ایک اور فضیلت، مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور قبۃ الصخرا، کبھی تصویروں میں دیکھیے گا، یہ وہ مبارک گنبد ہے جس کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور جب آپ کو حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، صحابہ کچھ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اتنے عرصے میں جو صحابہ فوت ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے، پتہ نہیں بیت المقدس والی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اے صلاتکم، یاد رکھنا میرے پیغمبر، اپنے سارے صحابہ کو بتا دو، وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے وہ ساری نمازیں تمہاری قبول کر لی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی طرف صحابہ کو تھوڑی سی تشویش آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز میرا حکم تھا، چنانچہ وہ میرا حکم ہے تو وہ نمازیں بھی قبول ہو گئی ہیں، وہ نمازیں بھی تمہاری ضائع نہیں ہوں گی۔ یہ بیت المقدس کی فضیلت ہے۔ آگے چلیں، بیت المقدس کی فضیلت ایک اور حدیث سے بھی سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے چند دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، یا اللہ میرا کوئی بھی فیصلہ تیرے فیصلے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری دعا کہ یا اللہ میرا کوئی فیصلہ تیرے فیصلے کے خلاف نہ ہو۔ اور دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگی کہ میں میرے رب اس مسجد کی طرف جو بھی آنے کی خواہش کرے، یا اللہ تو اس کے لیے یہاں پہ آنا آسان فرما دینا۔ اور تیسری دعا کہ یا اللہ اس مسجد میں آ کے جو بندہ بھی تیرا قیامت تک آنے والا نماز پڑھے تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا یقین ہے اللہ نے حضرت سلیمان کی 2 دعائیں تو قبول کر لی، اور تیسری دعا بھی اللہ نے ان کی قبول فرما لی ہوگی۔ یہ وہ مسجد ہے۔ اگر یقین نہیں آتا کہ یہ جو حضرت سلیمان کی بات ہے، آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، مسجد اقصیٰ میں جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 250 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ مسجد بھی دکھا دے۔ مکہ دیکھ لیا ہے، مدینہ دیکھ لیا ہے، تیسری جگہ مسجد اقصیٰ ہے، کہو انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو ہم وہ مسجد بھی دیکھ کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ آگے چلیں، مسجد اقصیٰ کی اور فضیلت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ولادت ہوئی، ان کی ماں مریم جب اللہ کے حکم سے ولادت ہو گئی، عیسائیوں نے، لوگوں نے آ کے باتیں شروع کر دیں، یہ کہاں سے بیٹا آ گیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی باتوں سے بچانے کے لیے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو ایک ٹیلے کی طرف بھیج دیا، وہاں ٹھکانہ دے دیا، بس یہاں رہو، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم آ کے ٹھہری تھی وہ یہی مسجد بیت المقدس تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ فضیلت ہے یا نہیں ہے اس مسجد کی؟ ایک اور فضیلت سنیں، میرے آقا علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ دجال مسجد حرام میں کبھی داخل نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں نہیں ہوگا،
مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا دجال کا فتنہ بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہوگا، مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا کا ایک اور فرمان سنیے، فلسطینیوں کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جائے گی اور اجاگر بھی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آ جائیں گے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس زمانے میں اگر تمہیں حق پہ کوئی نظر آئے گا تو یہی ملک شام کے لوگ تمہیں حق والے نظر آئیں گے۔ اللہ ہمارے ان شامی بھائیوں کی مدد فرما دیں، اللہ ان کی مدد فرما دیں۔ آؤ آخری بات، میں نے تقریر میں 2-3 باتیں کرنی تھی۔ پہلی بات کہ ملک شام کی فضیلت، دوسری بات کہ بیت المقدس کی فضیلت، اور تیسری بات کہ ہمارا ان حالات کے اندر کیا حق بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک میری بات اور سنیں، آج یہودی دندنا رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنے دو، سنو، ہمیں یقین ہے نا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، یقین ہے نا؟ یقین ہے جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، یقین ہے؟ یہ کس طرح یقین آیا؟ اپنے نبی کی زبان پہ۔ تو یاد رکھو وہی ہمارے پیغمبر نے جن کی زبان پہ یقین کر کے ہم نے یقین کر لیا کہ ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، پورے دین کی باتوں پہ ہم نے یقین کیا کہ جی نبی پاک نے فرمایا ہے۔ میرے آقا کا یہی فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہودی تباہ ہو جائیں گے اور یہودی اپنا جو مرکز بنائیں گے اس مرکز میں ایک درخت بھی ان کو ٹھکانہ نہیں دے گا۔ درخت بول بول کے کہیں گے اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو بھی قتل کر دے۔ یہودیوں یہ تم اسرائیل نہیں تسلیم کروا رہے، یہ تم اپنا ملک نہیں بنوا رہے، در حقیقت تم اپنی موت کی جگہ تیار کر رہے ہو، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ یہ علاقہ جو اسرائیل بن رہا ہے، پریشانی کی تو بات ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی خیال کرنا یہ در حقیقت اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہودی قتل کر دیے جائیں گے اور درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ درخت بھی بول کے کہے گا یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، یہودی تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام کو اللہ فتح عظیم عطا فرمائیں گے۔ آخری بات سنیں، ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں بیت المقدس کی محبت پیدا کرنی ہے، اور یہ حق رکھنا ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے، ہم نے اس کا خیال کرنا ہے، ہم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ کام تو سارے کر سکتے ہیں نا، اور اس پہ تو کوئی پابندی نہیں، اس پہ تو کوئی پرچہ شرچہ نہیں ہوگا، دعائیں مانگیں گے۔ آج بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے، ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ فلسطینیوں کی فتح کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کریں، اگر ہماری جان بھی جانی چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وقت آیا تو انشاءاللہ ہم اپنا خون بھی پیش کر دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ شہادت کا شوق ہے نا، اور میرے آقا نے فرمایا جو آدمی سچے دل سے شہادت کی موت کی تمنا کرے اپنے بستر پہ بھی وہ مر جائے گا، اللہ اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ موقع ہے تمنا کرنے کا، سارے نیت کر لیں کہ یا اللہ اگر موقع ملا جہاد کرنے کا، بیت المقدس کی طرف ہمیں جانے کا، ہم انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے۔ اور آخری بات بڑی مشکل ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، میں صرف اپنا ارادہ بتانے لگا ہوں، ابو جی کا ارادہ بتانے لگا ہوں، اور پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل میں بیت المقدس کی محبت ہے، فلسطینیوں کی محبت ہے۔ اگر محبت ہوئی تو انشاءاللہ آپ بھی وہ ارادہ فرمائیں گے، ہم آپ سے ارادہ نہیں لیتے، آپ خود ارادہ کر لیں اور دیکھیے گا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ، گلی کے کنارے پہ میرے والد صاحب کا کوئی دشمن دکان بنا کے بیٹھ جائے، اور اس نے دکان اس لیے بنائی ہے کہ میں اس کی آمدنی سے اسلحہ خرید کے میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا، اب اس دکان سے میں بھی سودا لینا شروع کر دوں، آپ سودا لینا شروع کر دیں، اور اس دکاندار نے آپ کے بھائی کو کسی عزیز کو قتل کرنا ہے، تو اس قتل کرنے میں بتاؤ مجھے آپ کا بھی حق ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ کا بھی تعاون گیا یا نہیں گیا؟
جس پیسوں سے انہیں اسلحہ خریدا ہے وہ پیسے آپ نے بھی دیے ہیں، آپ نہ وہاں سے سودا لیتے تو کم از کم آپ کا تو تعاون نہیں ہونا تھا۔ ایسے ہی آج یہ جو ہم نیسلے کا پانی پی رہے ہیں، یہ جو پیپسی پیتے ہیں، یہ جو ہم کوکا کولا بوتل پی رہے ہیں، اور اس طرح کی مصنوعات میں یہ جو میکڈونلڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں میرے بھائیوں، چاہے ہمارے پیسے کروڑوں میں نہیں ہیں اس میں، لیکن 1 روپے کی بھی چیز خریدنے سے انہی پیسوں سے وہاں اسلحہ خرید کے آج بیت المقدس پہ بمباری ہو رہی ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، چاہے وہ سارے پیسے ہمارے نہیں، لیکن آج بیت المقدس پہ جو بمباری ہے اس میں میرے اور آپ کا بھی تعاون شامل ہے۔ آج فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی تعاون جا رہا ہے۔ آج سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم یہودیوں کی بنائی ہوئی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ آپ خود سوچ لیں ہمارا حق بنتا ہے یہ ارادہ کرنے کا یا نہیں کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا شراباً طہورا پلائیں، ان کافروں کے بنائے ہوئے مشروبات سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں جو فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اسے بند ہونا چاہیے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کے ایسی آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہودیوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان ظالموں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔